الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیر، مفلس، بے نوا، نان شبینہ یعنی رات کی روٹی کو بھی محتاج، شب کو یعنی رات کو دعا کرتا تھا، الہی عز و جل رزق حلال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی، یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، یہ رزق حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے، تو گائے پچھاڑ کر ذبح کی اور اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی تو وہ سرکار نبوت حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں نالشی یعنی فریادی ہوا، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا جانے دے، تو مالدار ہے، اس محتاج نے ایک گائے تو ذبح کر لی ہے تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا کہ یا نبی اللہ میں حق چاہتا ہوں، تو فرمایا اگر تو حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی تھی۔ وہ اور برہم یعنی غصے میں ہوا، جب اور زیادہ غصے میں ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا غصے ہوتا ہے تو سن، نہ صرف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے۔ اب تو وہ اور زیادہ فریادی، جب وہ اور زیادہ فریادی ہونے لگا اور زیادہ ضد کرنے لگا کہ یہ کیسی بات کر دی آپ نے، تو فرمایا تو بھی اسی کی ملک ہے، یعنی تو بھی اسی کا غلام ہے۔ اب تو اس کی بے تابی کی حد نہ تھی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اگر تصدیق چاہتا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ چل۔ اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمراہ رکاب یعنی ساتھ لے کر جنگل کو تشریف لے گئے۔ لوگوں کے درمیان جو ہے نا یہ واقعہ عجیب تھا، اس لیے خلق کا ہجوم ساتھ ہو گیا، یعنی بہت سارے لوگ جو تھے نا یہ عجیب واقعہ دیکھنے کے لیے وہ ساتھ چل دیے۔ تو ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ کھودنے سے انسان کا سر اور خنجر جس میں مقتول کا نام کندہ یعنی لکھا ہوا تھا برآمد ہوا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس درخت سے ارشاد فرمایا کہ شہادت یعنی گواہی دے کہ تو نے کیا دیکھا۔ تو پیڑ نے عرض کی، جو پیڑ جو تھا درخت، اس پیڑ نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام یہ فقیر کے باپ کا سر ہے اور یہ گائے والا اس کا غلام ہے۔ جو فقیر جو تھا بیچارہ جو گائے کھا گیا تھا، گائے کو ذبح کر کے کھا گیا تھا، تو اسی کا باپ کا وہ سر تھا جو درخت کے نیچے نکلا تھا۔ تو درخت گواہی دے رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ یہ جو سر نکلا ہے نا یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، اور یہ جو گائے والا ہے نا یہ در حقیقت اس کا غلام تھا۔ تو اس یعنی گائے والے نے موقع پا کر، ابھی جو آپ کے پاس شکایت لے کر آیا نا، اس نے موقع پا کر میرے نیچے یعنی درخت کے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اس خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں مع خنجر یعنی خنجر کے ساتھ دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قبضہ کر لیا، قابض ہو گیا۔ اس کا جو بھی مال تھا متاع تھا، اس نے اس کو ایک تو اس کے باپ کو قتل کیا اور سارے مال پر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا یہ بیٹا صغیر سن یعنی کم عمر تھا۔ اب یہ جو فقیر آپ کے پاس آیا ہے نا یہ اس وقت جو ہے بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر یعنی مفلس و تنگ دست ہی پایا، اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں۔ پھر کیا تھا؟ حکم باطن ثابت ہوا، غلام
یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا، یعنی اس کو سزا ملی۔ جب اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کو پھر سزا کے اندر ہمارے یہاں سزائے موت دی جاتی ہے نا، اس وقت اس کی گردن ماری گئی یعنی اس کو قتل کیا گیا۔ اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے ورثتاً اس فقیر کو مل گئے، اس فقیر کو جو سارا جو مال تھا نا وہ واپس اس فقیر کو مل گیا۔ وہ فقیر بیچارہ چھوٹا تھا، اس وقت بچہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا میرے باپ کو اس نے قتل کر دیا، سارا مال میرا ہے۔ تو یوں کر کے ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی ظلم کرنے والا جو ہوتا ہے نا، ظلم کرنے والا بالآخر اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہم زیادتی کریں گے، کسی کا ناحق مال دبائیں گے، کسی کے پیسے رکھ لیں گے، کسی کی چیز چوری کر لیں گے، کسی کی چیز دبا لیں گے۔ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا پیسے دبا لیتے ہیں ہم، اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا بیچارہ اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دکان پر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو دکان والا غلطی سے پیسے زیادہ دے دیتا ہے، ہم بولتے ہیں ارے بابا زیادہ پیسے دے دیے، کون بتائے گا اس کو، رکھ لو جیب میں۔ تو آج یہاں تو رکھ لیں گے پیسے، لیکن قیامت کے دن تو حساب ہونا ہے نا۔ اب یہ کیسا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا اس طرح بڑا ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بولا میں اس کو مار کے قبضہ کر لوں گا اس کے سامان پہ، اور یہ سارا معلوم ہوتا میرا ہوگا۔ اس نے قبضہ کر بھی لیا، قتل بھی کر دیا، قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کیسی ہے، وہ فقیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے کیا کیا، اس کے گھر پہ گائیں بیچ دی۔ گائیں بیچ دی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ نے میرے پاس بھیجی ہے، درگاہ میں اللہ پاک نے بھیجی تھی اس کو انصاف دلانے کے لیے۔ اس نے گائے کو ذبح کیا، کھا لیا۔ پھر اب یہ گائے والا مالک بن کے اس کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کہ داؤد علیہ السلام آپ مجھے انصاف دیں۔ اور پھر جب داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا نا کہ جاننے دے تو مالدار آدمی ہے، تیرا کیا جائے گا، تو اس پہ جب کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کوئی بات سمجھا رہا ہو نا، سمجھ جانی چاہیے۔ اس نے بات نہیں سمجھی، اس نے ضد کری کہ یہ کیسی بات کر دی آپ نے، میں انصاف چاہتا ہوں، انصاف دیجیے مجھے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا انصاف چاہیے آپ کو، تو چلیں۔ اب حقیقت میں مسئلہ یہ کہ گائیں اسی کی تھی۔ لو تو اور زیادہ غصے میں آ گیا، بولا یہ کیا بات کری آپ نے، گائیں اس کی کیسی ہو گئی، مجھے انصاف چاہیے۔ آپ نے فرمایا گائیں کے ساتھ ساتھ تو بھی اس کا غلام ہے۔ اور زیادہ اس کو جو ہے نا غصہ آ گیا، بولا یہ کیسی بات کر دی، میں بھی اس کا غلام کیسا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو بھی اس کا غلام ہے، تیرے پاس جو مال ہے نا وہ سب کچھ اسی کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں آپ داؤد علیہ السلام۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا ان کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی سب جانتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ تھا، لیکن وہ ضد کرتا رہا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ضد کر رہا ہے تو چل آج دیکھتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا واقعہ تھا۔ امید ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔